کیا فوج حسینی کے جوانان حسین تھے، کیا زاہد و ابرار تھے، کیا صاحب دین تھے، آگاہ دل و اہل وفا اہل یقین تھے، غنچہ دہن و مہر لقا ماہ جبیں تھے، ایک ایک کے مرکت پہ فدا ہوتی ہے زہرا، عاشور سے بس آج تلک روتی ہے زہرا۔ وہ عاشق صادق تھے، وہ تھے مومن کامل، دی تھی انہیں خالق نے تمیز حق و باطل۔ کیا ہوش تھا، کیا فہم تھی، کیا عقل تھی، کیا دل، کیا حسن سے طے کر گئے وہ عشق کے منزل۔ محراب عبادت خم شمشیر کو سمجھے جادہ، وہ مسافر دم شمشیر کو سمجھے۔ دنیا کی نہ خواہش تھی نہ کچھ فکر زر و مال، تھی دولت فقراء کے لیے حشمت و اجلال، نہ یاد وطن تھی نہ انہیں الفت اطفال، شبیر کے عاشق تھے زہے بخت خوشا حال۔ منظور یہ تھا جی سے گزر جائیں گے پہلے، اس بات پہ مرتے تھے کہ مر جائیں گے پہلے۔ کلمہ کوئی کہتا تھا، کوئی کہتا تھا تکبیر، قاری کوئی قرآن کا، کوئی ماہر تفسیر، تھی پیش نظر گلشن فردوس کی تعمیر، تھا شوق کے اب حوروں سے ہوویں گے بغل گیر۔ نہ پیاس کا صدمہ تھا نہ جانوں کی پڑی تھی، ایک ایک کی کوثر کی طرف آنکھ لڑی تھی۔ مقبول خدائے دو جہاں تھے وہ جواں مرد، مر جانے پہ سرگرم تھے اور زیست سے دل سرد، ایک ایک جری دفتر کونین میں تھا فرد، تابندہ تھے خورشید کی صورت رخ پرگرد۔ ایسے کسی تسبیح کو کب دانے ملے ہیں، کس شمع کو اس طرح کے پروانے ملے ہیں۔ مستے مئے عرفاں تھے وہ سب عاقل ذی ہوش، تھی غیر خدا سب کی انہیں یاد فراموش، دنیا سے بری بار علائق سے سبک دوش، دل یاد الہی میں جو یوں دیکھو تو خاموش، ہر دم سر تسلیم تھا خم راہ خدا میں، بڑھتے چلے جاتے تھے قدم راہ خدا میں۔ وہ صوت حسن اور وہ اثردار دعائیں، وہ چاند سے رخ اور وہ نورانی ابائیں، وہ ان کی اباؤں کے تلے تنگ قبائیں، وہ دوش پہ شملے وہ امامے وہ ردائیں، نہ حور میں یہ حسن نہ انسان نہ پری میں، گویا ملک اترے تھے لباس بشری میں۔ ہمت سے توانا یہ ریاضت سے بدن زار، مرنے پہ کمر باندھے شہادت کے طلبگار، غربت علم فاقہ کشی زردی رخسار، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ آیا پیاس کے آثار۔ تسبیح خدائے دو جہاں درد زباں تھی، بیداری شب نرگسی آنکھوں سے عیاں تھی۔ مقبول خدا صاحب دین زاہد و ابرار، ایسے نہ پیمبر کو ملے یاور و انصار، برسوں جو رہے چرخ میں یہ گنبد دوار، پیدا نہ ہوں اس طرح کے اصحاب وفادار۔ حق ہم سے غلامی کے ادا ہو نہیں سکتے، کٹوائے سر ان لوگوں نے ہم رو نہیں سکتے۔ کیا کیا نہ اذیت تھی پے تھے صابر و شاکر، مولا کی محبت تھی ہر ایک بات میں ظاہر، سر دینے پہ موجود فدا ہونے کو حاضر، اس بھوک میں ثابت قدم اس پیاس میں صابر، کھائے تبرو تیر یہ غمخواری کا حق تھا، وہ کر گئے غازی جو وفاداری کا حق تھا۔ مرقوم ہے قرآن میں رتبے شہداء کے، بے جاں ہوئے پردیس میں کیا رنج اٹھا کے، وہ چاہنے والے تھے امام دو سرا کے، طالب تھا خدا ان کا وہ طالب تھے خدا کے، دنیا میں یہ تحصیل سعادت کا صلہ تھا، آقا بھی انہیں سبط پیمبر سا ملا تھا۔ حقا کہ عجب فوج تھی
فوج شہ ابرار، جن لوگوں کا عباس دلاور سا علمدار، ہم شکل پیمبر سا جواں فوج کا سالار، مختار وہ اللہ کے جو گھر کا ہے مختار، ایسا کسی سردار نے لشکر نہیں پایا، لشکر نے بھی اس طرح کا افسر نہیں پایا۔ چہرے تھے خدا نے ید قدرت سے سنوارے، زیبیدہ تھے اس چاند کو ایسے ہی ستارے، کس صبر سے آفت میں کئی روز گزارے، شبیر کے شیدا تھے وہ اللہ کے پیارے، بڑھ بڑھ کے گلا رکھتے تھے شمشیر دو دم پر، سر کٹ کے جو گرتے تھے تو آقا کے قدم پر، تلواریں تو تھیں ہاتھوں میں اور کاندھوں پہ ڈھالیں، نیزوں کی ستاروں سے چمکتی ہوئی بھالیں، یہ قصد کہ قبضے پہ عدو ہاتھ نہ ڈالیں، ہم بھی ابھی رہواروں کو چمکا کے نکالیں، تلواریں علم کر کے جو لشکر پہ جھکیں گے، نیزوں سے نہ تیروں سے نہ خنجر سے رکیں گے، کہتا تھا کوئی آج کا مرنا ہے سعادت، سرتابہ قدم خون میں بھرنا ہے سعادت، خنجر کے تلے حلق کو دھرنا ہے سعادت، سر سے رہے خالق میں گزرنا ہے سعادت، پانی میں وہ لذت نہ وہ کھانے میں مزہ ہے، جو آج کے دن حلق کٹانے میں مزہ ہے۔ تھے دہنی طرف جمع عزیز شہ ذیشاں، جن کے رخ روشن سے منور تھا وہ میدان، زہرا کے جگر بند محمد کے دل و جاں، تلواروں کو تولے ہوئے سب جنگ کے خواہاں، میدان میں عجب رنگ سے مرنے پہ تلے تھے، حیدر کے مرقع کے ورق رن میں کھلے تھے۔ 18 تھے فرزند محمد کے یگانے، ایک رشتے میں جس طرح ہوں تسبیح کے دانے، پالا تھا انہیں گود میں شاہ شہداء نے، عاشور کو ہاتھ ان پہ کیا صاف قضا نے، وہ فاطمہ کے نخل جو پھولے نہ پھلے تھے، مقتل میں ستم گاروں کی تیغوں کے تلے تھے، کچھ طفل تھے اور تازہ جواں تھے کئی خوشرو، خوش ظاہر و خوش باطن و خوش قامت و خوش خو، وہ چاند سے رخ اور وہ گوندھے ہوئے گیسو، تھی کوسوں تک ان فاطمہ کے پھولوں کی خوشبو، مر جائیں گے فاقے میں قسم کھائے ہوئے تھے، پانی کا جو تھا قحط تو مرجھائے ہوئے تھے، لڑکے جو کئی پہلے پہل نکلے تھے گھر سے، ہر صف کی طرف تکتے تھے شیروں کی نظر سے، چھوٹے سے لگائے ہوئے ہتھیار کمر سے، کہتے تھے نکلتا نہیں اب کوئی ادھر سے، یہ دیر ہے کیوں اس سے بھلا فائدہ کیا ہے، میدان میں چمکنے لگیں تیغیں تو مزہ ہے، چلنے لگے تلوار کھلیں تیغوں کے جوہر، دیکھیں تو بھلا کس نے کسے کر دیا بے سر، میدان سے پھرا کون ہزاروں کو بھگا کر، ہاں دیکھیں تو کس نے تہو بالا کیا لشکر، راہوار کو چمکا کے ہزاروں پہ گرا کون، فوج ستم آرا کے نشان لے کے پھرا کون، 2 لاکھ میں کس نے پسرے سات کو مارا، کس نے سرے شمر ستم ایجاد اتارا، تلوار سے کس نے کیا خولی کو 2 پارا، خالی کیا کس شیر نے دریا کا کنارہ، لوگ فتح ہوئی کون خبر دیتا ہے آ کر، گڑتا ہے نشان کس کا در کوفہ پہ جا کر، بولا کوئی حضرت ہمیں پہلے جو رضا دے، لڑکے ہیں یہ زور اسد اللہ دکھا دیں، دعویٰ یہ نہیں کرتے کہ لشکر کو بھگا دیں، ایک حملے میں 2-4 صفوں کو تو مٹا دیں، لاچار ہیں گر پیاس سے غش کھا کے گریں گے، اس کی بھی قسم لے لو کہ جیتے نہ پھریں گے، کیا حضرت مسلم کے یتیموں کا کہوں حال، نہ سالہ و دہ سالہ تھے وہ صاحب اقبال، منہ چاند سے اور الجھے ہوئے گیسوؤں کے بال، پوشاک سے جسم میں اور دھوپ سے منہ لال، وہ چاند سے رخ گرد یتیمی سے اٹے تھے، اور ماتمی کپڑوں کے گریبان پھٹے تھے۔
ٹوٹا تھا فلک غم کا جو ایذائے سفر میں، تھے داغے غم بے پدری ان کے جگر میں، لب خشک تھے اندھیر زمانہ تھا نظر میں، دنیا تھی فراموش انہیں یاد پدر میں، کہتے تھے کہ بابا تو نہ اب آ کے ملیں گے، آقا کے ہراول سے ہم ہی جا کے ملیں گے، ماموں کے کریں زینب دلگیر کے دلدار، ایک حیدر کرار تھا ایک جعفر طیار، انگڑائیاں لے لے کے یہی کہتے تھے ہر بار، کچھ دھیان پہ چڑھتا نہیں یہ لشکر کفار، ایک دم میں فنا ہوں گے جو لاکھوں ہیں تو کیا ہیں، روباں ہیں وہ ہم پسرے شیر خدا ہیں، اور تین تھے لختے جگر شبر زیجا، عبداللہ و زید حسن و قاسم نو شاہ، دولہا کے سنو سال کا کیا حال لکھوں آہ، سن 13 برس کا تھا پہ تھا 14ویں کا ماہ، دن گنتی تھی ماں بیٹے کی شادی کی ہوس میں، دولہا بھی بنے مر بھی گئے 13 برس میں، وہ حسن وہ سن اور وہ پوشاک شہانی، قد سر روسا ہے پر یہ کہاں اس میں روانی، خلق حسنی کم سخنی غنچہ دہانی، وہ روب کے ہو جائے جگر شیر کا پانی، تلوار تو کاندھے پہ ذرا باپ کی بر میں، تصویر حسن پھرتی تھی حضرت کی نظر میں، عباس 5.25 تھے فرزند ید اللہ، ششدر تھا جنہیں دیکھ کے سب لشکر گمراہ، ایک ایک دلاور تھا ہنر برصف جنگاہ، شیروں کو دم حرب سمجھتے تھے وہ روباہ، غازی تھے بہادر تھے ولی ابن ولی تھے، سب قوت بازوئے حسین ابن علی تھے، عباس علی حیدر صفدر کا نشاں تھا، بس لشکر اسلام میں وہ شیر جیاں تھا، لکھا ہے کہ 32 برس کا وہ جواں تھا، چہرے سے جلال اسد اللہ عیاں تھا، اعلیٰ نہ ہو کیوں ایسے علمدار کا رتبہ، خالق جسے دے جعفر طیار کا رتبہ، کیا وصف جناب علی اکبر کروں تحریر، حسن نبوی خلق حسن غربت شبیر، 18 برس کا تو سن اور صاحب توقیر، تھا شور کے انسان ہے کہ ہے نور کی تصویر، شوکت ہے سراپا میں رسول دو سرا کی، ایسے بھی بشر ہوتے ہیں قدرت ہے خدا کی، تھے بیچ میں اس غول کے شہنشاہ عالم، گردوں پہ ستاروں میں ہو جوں نیر اعظم، دریائے کرم رحمت حق نور مجسم، فخر دو جہاں قبلہ دین سید اکرم، غل تھا کہ عجب شوکت و شان شہیدی ہے، ذرے سب اسی کے ہیں یہ خورشید زمیں ہے، ناگاہ بجا فوج عدو میں دہلے جنگ، کھلنے لگے ہر صف کے علم ہائے سیاہ رنگ، لشکر کے ذرا پوشوں نے گھوڑوں کے کسے تنگ، جا خالی نہ تھی فوج ستم میں کئی فرسنگ، بے دینوں کے رخ قبلہ ایما سے پھرے تھے، 2 تن لاکھ سواروں میں گھرے تھے، امڈا تھا سمندر کی طرح لشکر کفار، جو موج نظر آتی تھی تلوار پہ تلوار، کیا دخل نظر جائے جو اس پار سے اس پار، بے خوں میں ہوئے غرق عبور اس سے تھا دشوار، پانی تھے جگر پیاس سے اولاد علی کے، خشکی میں تباہی تھی سفینے پہ نبی کے، تھے گھاٹ پہ دریا کے سفارہ قدر انداز، قالب سے کرے روح جنہیں دیکھ کے پرواز، پیغام اجل ان کے ہر ایک تیر کی آواز، ایک ایک کو اپنی قدر اندازی پہ تھا ناز، جوڑے ہوئے تیروں کو جمائے ہوئے صف کو، رخ سب کے جگر گوشہ زہرا کی طرف کو، بدکیش کوئی دیکھتا تھا تیر کا پلہ، کہتا تھا کوئی کرتے ہیں اب پیاسوں پہ حلہ، الفت ہے نہ حیدر سے
نہ احمد سے تولا، کرتے ہیں برباد قریشوں کا محلہ۔ دنیا سے مٹا دیں گے نشاں آج نبی کا، بچہ بھی نہ چھوڑیں گے حسین ابن علی کا۔ وہاں ہوتی تھی قتل شہ مظلوم کی تدبیر، تھے یہاں کے بھی تھوڑے سے جواں دست بشمشیر۔ غل خیمے میں تھا ہائے غضب گھر گئے شبیر، بےتاب تھی سر کھولے ہوئے شاہ کی ہمشیر۔ گر پڑتی تھی غش کھا کے جو غل ہوتا تھا رن میں، چادر نہ سنبھلتی تھی یہ راشا تھا بدن میں۔ کہتی تھی سکینہ سے کہ آؤ میری پیاری، سن لیتا ہے بچوں کی دعا ایز دیے باری۔ خالق سے یہ رو رو کے دعا مانگو میں واری، پھر خیر سے آئے میرے بابا کی سواری۔ اس سن میں یتیمی کا مجھے داغ نہ ہوئے، پامال خزاں فاطمہ کا باغ نہ ہوئے۔ یہاں تھا یہ تلاتم کے چلے تیر ادھر سے، عباس بچانے لگے حضرت کو سپر سے۔ تلواریں نکلنے لگیں شیروں کی کمر سے، لڑنے کا لیا اذن شہ جن و بشر سے۔ کہتے تھے کہ رن میں کہیں تلوار نہ چل جائے، دھڑکا تھا کہ ہم سے کوئی پہلے نہ نکل جائے۔ پہلے ہرے غازی نے صفیں کی تہو بالا، پھر بھائی گیا رن میں ہلاتا ہوا بھالا۔ فرزند نے راہوار کو چمکا کے نکالا، تینوں جو ہوئے قتل تو روئے شہ والا۔ کوہرام تھا مہماں کے لیے اہل حرم میں، رونے کو بطول آئی تھی میدان ستم میں۔ حضرت نے سنا درد دل اس دوست کا جس دم، ایک آہ بھری سرد اور آنکھیں ہوئیں پرنم۔ فرمایا کہ اے یار قدیم، اے میرے ہمدم، اس وقت مجھے اپنی جدائی کا نہ دے غم۔ ہے کون رفیقوں میں بجز یاس ہمارے، ایک چاہنے والا تو رہے پاس ہمارے۔ منظور نہیں مجھ کو تم مجھ سے جدا ہو، باقی ہے جو کچھ زیست بسر ایک ہی جا ہو۔ یہ ساتھ غنیمت ہے ستم ہو کہ جفا ہو، تنہائی میں پھر مجھ پہ خدا جانیے کیا ہو۔ جو دوست ہے میرا اسے پہچانتا ہوں میں، بھائی تجھے بھائی سے سوا جانتا ہوں میں۔ اس عالم پیری میں نہ کر جنگ کی تدبیر، راشا ہے بہت ہاتھوں میں اٹھے گی نہ شمشیر۔ مانند کماں خم ہے کمر حال ہے تغیر، چلے سے ملایا بھی تو کھینچے گا نہیں تیر۔ پیاسا ہے دم حرب غش آ جائے گا رن میں، پانی بھی نہیں ہے جو چواؤں گا دہن میں۔ ہے عالم طفلی سے تجھے جس سے محبت، وہ آج ہے دنیا میں گرفتار مصیبت۔ ہے یا سے کریں قبر شہنشاہ ولایت، جا بیٹھ نجف میں کہ ملے گی تجھے راحت۔ مشہور وہ دربار شہ عقدہ کشا ہے، دنیا میں غریبوں کے لیے امن کی جا ہے۔ جاری اسی دربار سے ہے امن کا دستور، ہے پرورش شاہ و گدھا ایک سی منظور۔ افسانہ شہباز و کبوتر تو ہے مشہور، پشا کو ستائے یہ کسی کا نہیں مقدور۔ ایک ضرب کو فرما دیا پر دل سے نہ چاہا، خون کا عوض اپنے بھی تو قاتل سے نہ چاہا۔ ہم اذن اگر قبلہ کونین سے پاتے، آب دم شمشیر سے خون اس کا بہاتے۔ حضرت کا یہ تھا رحم کہ جب کھانے کو کھاتے، کہتے تھے حسن سے کچھ اسے بھی ہو کھلاتے۔ بھوکا نہ رکھو رحم اسیروں پہ روا ہے، بازو بھی نہ باندھو کہ علی عقدہ کشا ہے۔ جس وقت کے دربار ید اللہ میں جانا، اس مرکد پر نور کو آنکھوں سے لگانا۔ آداب بجا لا کے یہ بابا کو سنانا، بیٹے کی خبر لو کہ ہے برگشتہ زمانہ۔ تم ساقی کوثر ہو زمانے پہ آیا ہے، یہ تیسرا دن ہے کہ پسر تشنہ دہاں ہے۔ بیٹھے ہیں لبے نہر ستم گاروں کے دستے، بچے میرے گرمی میں ہے پانی کو ترستے۔ جاؤں تو کدھر جاؤں کہ سب بند ہیں رستے، پانی کا جو لوں نام تو ہیں تیر برستے۔ حضرت سے بھی ہوں دور وطن سے بھی جدا ہوں،
امداد کو پہنچوں کہ مصیبت میں پھنسا ہوں. یا شاہ کہیں امن کی جا میں نہیں پاتا، دشمن کو بھی غربت میں نہیں کوئی ستاتا. سب سہل تھا بچوں کو اگر ساتھ نہ لاتا، ہے سخت مصیبت مجھے کچھ بن نہیں آتا. جب سر میرا خنجر سے جدا ہوئے گا بابا، کیا جانیے ناموس پہ کیا ہوئے گا بابا. اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، تم صاحب اعجاز ہو اعجاز دکھاؤ. میں شاد ہوں کچھ غم میرے مرنے کا نہ کھاؤ، پر زینب بیکس کو اسیری سے بچاؤ. پاؤں نہ کفن میں تو کچھ اس کا نہیں غم ہے، بے پردہ جو ہو دختر زہرا تو ستم ہے. رویا یہ سخن سن کے حبیب جگر افکار، گر کر قدم شہ پہ یہ کی عرض بتکرار. قربان تیرے اے خلف حیدر کرار، اس وقت کہاں جائے یہ بچپن کا نمک خوار. فردوس میں جانا مجھے منظور ہے آقا، جنت تو ہے نزدیک نجف دور ہے آقا. کس منہ سے میں دربار ید اللہ میں جاؤں، زرداروں کو کس طرح سے شکل اپنی دکھاؤں. کیا کہہ کے میں اس قبر کو آنکھوں سے لگاؤں، حیدر کو خبر آپ کے مرنے کی سناؤں. فرمائیں گے شبیر سے منہ موڑ کے آیا، تلواروں میں بچوں کو میرے چھوڑ کے آیا. میں یہاں سے کہاں جاؤں کہ حیدر بھی یہی ہے، حمزہ بھی یہی آئے ہیں، جعفر بھی یہی ہیں، دل تھامے ہوئے حضرت شبر بھی یہی ہیں، زہرا بھی یہیں روتی ہیں، پیمبر بھی یہی ہیں. حضرت پہ جو ظلم و ستم جور و جفا ہے، تو روز سے یہاں ہائے حسینہ کی صدا ہے. بچپن سے تو سائے کی طرح ساتھ رہا ہوں، آیا جو برا وقت تو حضرت سے جدا ہوں. سر دوں گا میں عاشق نقشے کفے پا ہوں، اس نام پہ قربان ہوں اس گھر پہ فدا ہوں. جیتا ہے صدا جو یہ شرف پاتا ہے مولا، اس طرح کا مرنا کسے ہاتھ آتا ہے مولا. ہر چند کے ہے عالمی پیری سے نکاحت، باقی ہے مگر جسم میں ایما کی حرارت. جب دیکھتا ہوں آپ کو آ جاتی ہے طاقت، ہوتا ہے جوانوں کی طرح جوش شجاعت. بے سر دیے مولا مجھے آرام کہاں ہے، گو پیر ہوں پر دل میرا مرنے پہ جواں ہے. احوال ہر ایک دوست کا ہے آپ کو معلوم، مرنے سے وہ ہے شاد جو 20 عاشق قیوم. راشا فقط اس خوف سے ہے اے شہ مظلوم، رہ جائے بدن زخم شہادت سے نہ محروم. کچھ ضعف نہیں آپ کے قدموں کی قسم ہے، سر بار ہے تن پر کمر اس واسطے خم ہے. بچپن کی تو الفت سے میری آپ ہیں آگاہ، کچھ یاد ہے اس روز کا حال اے شہزی جا. ہم سن کئی لڑکے بھی تھے اور میں بھی تھا ہمراہ، یوں بیچ میں تھے آپ ستاروں میں ہو جوں ماہ. کیا دن تھے سوا کھیل کی کچھ غم نہ ذرا تھا، گیسو تھے اٹے خاک سے کرتا بھی پھٹا تھا. لڑکوں کو سوا کھیل کی کچھ اور نہ تھا دھیان، اور پیار سے میں آپ کا منہ تکتا تھا ہر آن. ساتھ ان کے جدھر دوڑتے آپ اے شہ ذیشاں، نقشے قدم پاک پہ میں ہوتا تھا قرباں. نہ کھیل پہ رغبت نہ تماشے پہ نظر تھی، خاکے کفے پا میرے لیے کوہل بسر تھی. ناگاہ زمیں واقع ہوئی مطلع انوار، اور چاروں طرف نور لگا پھیلنے ایک بار. خوشبو سے یہ عالم تھا کہ پھولوں کا ہے انبار، تسلیم کو جھکنے لگے باموں در و دیوار. تھا شور کی آمد ہے یہ محبوب خدا کی، ہر ذرے سے آتی تھی صدا صلی اللہ کی. اتنے میں قریب آئے شہ یثرب و بطحا، اور آپ کو ہم جولیوں میں کھیلتے دیکھا. پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو دوڑے بتمنا، ہنس ہنس کے لگے بھاگنے آپ اے میرے مولا. کہتے تھے کہ ہم دوڑتے ہیں آئیے نانا، جب جانے کہ اس وقت ہمیں پائیے نانا. فرماتے تھے احمد کہ میں قربان تمہارے، ہم تم کو پکڑتے ہیں کہاں جاتے ہو پیارے. ہاتھ آئے نہ جب آپ تو کہہ کر یہ پکارے، لو آؤ لگو چھاتی سے اچھا ہمیں ہارے. در ہے میرے آرام کا نقشہ نہ بگڑ جائے، کانٹا کوئی ان پھولوں سے تلووں میں نہ گڑ جائے. پھر دوڑ کے آغوش میں حضرت نے اٹھایا،
چھاتی سے دھڑکتی ہوئی چھاتی کو لگایا اور پاؤں کو ہاتھوں سے کئی بار دبایا، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں سے ہونٹوں کو ملایا۔ اس پیار میں رونے کے بھی پہلو نکل آئے، بوسہ جو گلے کا لیا آنسو نکل آئے۔ مجھ پر نظر فیض اثر پڑ گئی ایک بار، خادم کو بھی حضرت کی طرح کرنے لگے پیار۔ اس دم متعجب ہوئے اصحاب وفادار، ان سب سے یہ فرمانے لگے احمد مختار، بیجا نہیں اس طفل پہ الطاف نبی کا، یہ چاہنے والا ہے حسین ابن علی کا۔ تم لوگوں نے دیکھے نہیں اس طفل کے جوہر، جس خاک پہ رکھتا تھا قدم یہ میرا دلبر، آنکھوں سے لگاتا تھا یہ اس خاک کو لے کر، شبیر کے عاشق پہ تصدق ہے پیمبر، مرقوم ہے نام اس کا ازل سے شہداء میں، دیوے گا خدا قبر اسے خاک شفا میں۔ فرمائے یہ جب حق میں میرے احمد مختار، کس طرح نہ صدقے ہو غلام شہ ابرار، مشتاق شہادت ہے جوانی سے یہ غمخوار، کفار سے جب لڑنے چلے حیدر کرار، خدمت میں ہر ایک تیغ و سپر باندھ کے آیا، سر دینے کو بندہ بھی کمر باندھ کے آیا۔ دیکھا جو مسلح مجھے رو کر یہ سنایا، ہتھیار لگا کر تو ابھی کس لیے آیا، مرنا تیرا اس دن کو ہے اللہ کو بھایا، جس روز لڑائی پہ چڑھے گا میرا جایا، ہے صاحب قسمت تیری کیا بات ہے بھائی، دامان حسین اور تیرا ہاتھ ہے بھائی۔ جب شہ نے سنی ابن مظاہر کی یہ تقریر، بچپن کا خیال آیا تو رونے لگے شبیر، فرمایا کہ مجبور ہوں جو خواہش تقدیر، دکھلاتا ہے احباب کی فرقت فلک پیر، چھوٹتا ہے پھر یار موافق نہیں ملتا، سب ملتے ہیں پر عاشق صادق نہیں ملتا، خاطر شکنی دوست کی مجھ کو نہیں منظور، کچھ بن نہ پڑا روک چکے اپنے بمقدور، منظور نظر یہ تھا کہ آنکھوں سے نہ ہو دور، تقدیر کی تحریر سے شبیر ہے مجبور، گو پیچھے رہے جاتے ہیں پھر آئیں گے ہم بھی، منزل پہ سرے شام پہنچ جائیں گے ہم بھی۔ فرما کے یہ چھاتی سے لگایا کئی باری، رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری، گھبرا کے درے خیمہ سے زینب یہ پکاری، لوگوں کہو میدان میں چلی کس کی سواری، اب کون بچائے گا شہ جن و بشر کو، سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو، سنتی ہوں ادھر فوج پہ فوج آتی ہے ہر دم، یہاں کم ہوئے جاتے ہیں رفیق شہ عالم، سب روتے ہیں یہ کس کے جدا ہونے کا ہے غم، جلدی کہو اب تن سے نکلتا ہے میرا دم۔ حضرت نے کہا کیا کہوں کیا ہوتا ہے بہنا، بچپن کا میرا دوست جدا ہوتا ہے بہنا، یہ سنتے ہی کوہرام ہوا اہل حرم میں، پہنچا وہ جری شیر سا میدان ستم میں، کامل تھا زبس عشق شہنشاہ امم میں، بیتاب تھا مولا کی جدائی کے علم میں، سینہ تھا جری کا تبرو تیر کی جانب، پھر کے نظر کرتا تھا شبیر کی جانب، پیری میں عجب شان تھی اس شیر ژیاں کی، پڑتی تھی سراپے پہ نظر پیر و جواں کی، تھی جلوہ گری نور خدائے دو جہاں کی، گردوں پہ چمک جاتی تھی سجدے کے نشاں کی، پیشانی پر نور پہ عالم تھا قمر کا، یہ چاند تھا شب کا وہ ستارہ تھا سحر کا، باہم صفت تیر و کما ابروئے مژگاں، سرزد نہ کبھی جس سے خطا ہو کسی عنواں، آنکھیں وہ غزہ لانے حرم جن پہ ہو قربان، نظروں سے ہو یعنی رخ شبیر نہ پنہاں، رخساروں کو ترک کرتے ہیں اشک آنکھوں سے ڈھل کر، رہ جاتی ہیں پلکیں کف افسوس کو مل کر، خورشید سے افزوں ہے صفائے رخ نیکو، مہتاب میں یہ رنگ نہ یہ حسن نہ یہ روح، غنچے سے زیادہ دہنے تنگ میں خوشبو، وہ ورد زباں ذکر صفات شہ خوشخو، لب ایسے کہ یاقوت بھی گر جائے نظر سے، بن پانی مگر خشک ہیں 24 پہر سے، بے شبہ لڑی موتیوں کی ہیں در دنداں، یا گوہر شبنم ہے کہ غنچے میں ہیں پنہاں، وہ ریش سفید اور وہ اس کا رخ تاباں،
آغوش مہ نو میں ہے خورشید درخشاں، کہتی ہے اجل منزل ہستی سے سفر ہے، شب گزری جوانی کی یہ پیری کی سحر ہے۔ گردن جو جھکی جاتی ہے سر تن پہ گراں ہے، افسوس بہارے چمن عمر خزاں ہے، جو تیر سا قد تھا سو وہ خم مثل کما ہے، جانے کا یہی گوشائے مرکت کے نشاں ہے تیغوں کی دھاروں سے گزرنا کوئی دم کو، ہر دم یہ دعا ہے کہ نہ لغزش ہو قدم کو، سر پر عوض خود ہے اللہ کا سایہ، زخموں کے لیے تن کو ذرا سے نہ بچایا، دستانے پہننا بھی نہ غازی کو خوش آیا، کیا فائدہ ہے جینے سے جب ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ میں وہ تیغ جو لاکھوں پہ چلی ہے، ایک ہاتھ میں دامان حسین ابن علی ہے۔ اتنے میں رجز پڑھ کے پکارا وہ خوش انجام، اے قوم حبیب ابن مظاہر ہے میرا نام، ہوشیار کے اب میان سے کھنچتی ہے یہ سمسام، وار اس کا ہے دشمن کے لیے موت کا پیغام، یہ تیغ نہیں وہ جو دم حرب رکے گی، میں تم سے رکوں گا نہ میری ضرب رکے گی۔ یہ سن کے پکارا امر سعد جفاکار، آتا ہے بڑا سبط پیمبر کا مددگار، اس پیر کو مہلت نہ دیا چاہیے زنہار، بڑھ کر کہا غازی نے کہ او ظالم غدار، میں تیری طرح دشمن شبیر نہیں ہوں پیر تو واللہ بے پیر نہیں ہوں۔ گو ہاتھوں میں ریشہ ہے پے او ظالم گمراہ، گر کوہ کو چاہوں تو اکھاڑوں صفت کاہ، ان ہاتھوں کی قوت سے ابھی تو نہیں آگاہ، ہے قدر شناس ان کا جگر بند ید اللہ، پیری سے جو ہے پشت خمیدہ تو بجا ہے، جس خاک میں جانا ہے ادھر سر بھی جھکا ہے، میں وہ ہوں کہ جو فخر کروں ہے وہ سزاوار، دیکھا ہے محمد کا انہی آنکھوں سے دربار، چوما کیا اکثر قدم حیدر کرار، زہرا کی نوازش رہی شبر نے کیا پیار، بچپن سے مجھے عشق امام دو جہاں ہے، اب ساتھ ہے شبیر کا اور سیر جنا ہے، پیری سے ہے روشن کے چراغ سحری ہوں، دنیا سے کوئی دم میں عدم کا سفری ہوں، آقا میرا شاہد ہے کہ عصیاں سے بری ہوں، دیندار ہوں غازی ہوں مجاہد ہوں جری ہوں، بے خوف چلا جاتا ہوں میں شیر کے منہ میں، دعویٰ ہے تو آؤ میری شمشیر کے منہ میں، مشہور ہے دنیا میں کہ یک پیری و صد عیب، جرت میں کسی کا نہ شباب اور نہ مرا شیب، ہر دم ہے غایات خدا سے مدد غیب، شک اس میں نہیں بندہ شبیر ہوں لا ریب، تلواروں سے 100 ٹکڑے اگر ہو کے گروں گا، اس قبلہ دین سے نہ پھرا ہوں نہ پھروں گا، آقا میرا وہ ہے جو امام ازلی ہے، مظلوم ہے سید ہے ولی ابن ولی ہے، ہر جنگ میں اکثر میری تلوار چلی ہے، اس شیر کے بیشے میں پلا ہوں جو علی ہے، ٹلتا نہیں مر کر اسی میدان میں گڑوں گا، تلوار نہ ہوے گی تو ہاتھوں سے لڑوں گا، میہ تیروں کا برسے تو کبھی منہ کو نہ موڑوں، نیزوں کا ہر ایک بند انہی ہاتھوں سے توڑوں، ہاتھ آؤ تو ٹکرا کے سر ایک ایک کا پھوڑوں، جیتا شہ مظلوم کے دشمن کو نہ چھوڑوں، کچھ ڈھال کی حاجت نہیں مشتاق اجل کو، دانتوں سے چبا جاؤں گا تلوار کے پھل کو، ہے کانپتے ہاتھوں میں میرے زور خدا داد، ہے جنگ ید اللہ کا انداز مجھے یاد، پکڑوں جو کلائی کو تو زیغم کرے فریاد، پھر جاتا ہے پنجے سے میرے پنجائے فولاد، کھا سکتے نہیں دیو دلیروں کا تماچا، ہے ضرب میرے ہاتھ کی شیروں کا تماچا، شبیر سے بے کس پہ یہ لشکر کی چڑھائی، ہے ظالموں کرتے ہو یہ کس گھر کی صفائی، کرتے ہو غضب اس کے نواسے سے برائی، پیدا ہوئی ہے جس کے لیے ساری خدائی، فرزند پیمبر پہ جفا کرتے ہو یارو، گھر لٹتا ہے زہرا کا یہ کیا کرتے ہو یارو، بدت نہ کرو ہاتھ نہ سید پہ اٹھاؤ، ہلتی ہے زمیں عرش خدا کو نہ ہلاؤ، کعبہ ہے یہ بنیاد نہ اس گھر کی مٹاؤ، شمع حرم لم یزلی کو نہ بجھاؤ، کون اس کے سوا دوش محمد کا مقیں ہے، شبیر سا آقا کوئی دنیا میں نہیں ہے، سمجھانے لگا
آن کے تب ایک ستمگر، ہر چند بہادر ہے تو اے رستم لشکر، تیرے زن و فرزند بھی ہوویں گے مقرر، لازم ہے وہ تدبیر کے برباد نہ ہو گھر۔ گو لخت دل صاحب معراج ہے شبیر، حاصل تجھے کیا ہوگا کہ محتاج ہے شبیر۔ کیوں آپ کو تیروں کا بناتا ہے نشانہ، ساتھ اس کا نہ دے جس سے ہے برگشتہ زمانہ۔ قبضے میں نہ دولت نہ ریاست نہ خزانہ، دو روز سے پانی نہ میسر ہے نہ دانا۔ لازم ہے کنارہ پسرے شیر خدا سے، ہو اس کا ملازم جو سپر بھر دے طلا سے۔ تھرا گیا یہ سن کے حبیب جگر افکار، چلا کے کہا دور ہو اے ظالم و غدار۔ فرزند نہ کام آئیں گے مرکد میں نہ گھر بار، نہ ملک سے مطلب ہے نہ دولت سے سروکار۔ شبیر کے کام آؤں تو دل شاد ہو میرا، وہ گھر تو لٹے اور گھر آباد ہو میرا۔ ممکن ہے کہ سردار پھر اس طرح کا پاؤں، فاسق کی طرف دولت دین چھوڑ کے جاؤں۔ خاکے قدم شاہ کو آنکھوں سے اٹھاؤں، گر کوہ طلا ہووے تو ٹھوکر نہ لگاؤں۔ کیا دے گا مجھے کوئی جو آقا نے دیا ہے، شبیر سے فردوس میں گھر میں نے لیا ہے۔ یہ کہتے ہی جولاں کیا شبدیز سبکتاز، اڑ کر صفِ عادہ پہ گیا صورت شہباز۔ رنگے رخ افواج ستم کر گیا پرواز، گھوڑا تھا مگر جست میں تھا شیر کا انداز۔ ایک دم میں گیا پار سواروں کے پروں سے، مڑ کر ادھر آیا تو گرے خود سروں سے۔ چمکی عجب انداز سے اس شیر کی تلوار، گویا سرے آدھا پہ گری بر کے شرر بار۔ ڈھالوں سے بدن اپنے چھپاتے تھے سیاکار، اس دست زبردست کا رکتا تھا کوئی وار۔ کچھ امن نہ تھا خود و ذرا سے تن و سر کو، سینے سے گزر جاتی تھی دو کر کے سپر کو۔ کاٹے ہوئے پھل برچھیوں کے رن میں پڑے تھے، سہمے ہوئے گوشوں میں کماندار کھڑے تھے۔ چھایا تھا ہراس ان پہ ہمیشہ جو لڑے تھے، آنکھیں وہ چراتے تھے بہادر جو بڑے تھے۔ دہشت سے زرہ پوشوں نے جی چھوڑ دیا تھا، اس تیغ نے تیغوں کا بھی منہ موڑ دیا تھا۔ پیری میں جو دکھلائی جوانوں کی شجاعت، تھرانے لگے عضوے بدن گھٹ گئی طاقت۔ دم چڑھ گیا گرمی سے ہوئی پیاس کی شدت، دل سے کہا اب عالم فانی سے ہے رخصت۔ نئے لشکر عادہ کو نہ شمشیر کو دیکھا، کس یاس سے مڑ کر رخ شبیر کو دیکھا۔ پھر نہ تھا کہ بس پڑنے لگی تیروں کی بوچھار، دیکھا جو ادھر پشت پہ نیزے کا لگا وار۔ چاہا اسے ماریں گے لگی فرق پہ تلوار، اور ظلم کی برچھی بھی کلیجے کی ہوئی پار۔ کہتے تھے تنو جاں شہ دلگیر کے صدقے، ہر زخم پہ نعرہ تھا کہ شبیر کے صدقے۔ چھاتی بھی چھنی تیروں سے اور فرق دو پارا، رگ رگ جو کٹی پھر نہ رہا ضبط کا یارا۔ شیرازۂ اجزائے بدن کھل گیا سارا، گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ آقا کو پکارا۔ یاں آپ کا آنا میری بخشش کی سند ہے، اے شیر الہی کے پسر وقت مدد ہے۔ ناگاہ صفیں چیر کے آئے شہ ذیشاں، دیکھا کہ وہ مظلوم کوئی دم کا ہے مہماں۔ لاشے سے لپٹ کر یہ پکارے بسط افغاں، اے دوست میرے تیری محبت کے میں قرباں۔ دکھلا دو مجھے زخم کہاں کھائے ہیں بھائی، چھاتی سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں بھائی۔ اس عالم پیری میں نہ منہ جنگ سے موڑا، کس طرح نہ روؤں تیرا احسان نہیں تھوڑا۔ میرے لیے تو نے زن و فرزند کو چھوڑا، فرقت نے تیری آہ کمر کو میری توڑا۔ تنہا کوئی لاکھوں سے لڑائی نہیں کرتا، وہ تو نے کیا مجھ سے کہ بھائی نہیں کرتا۔ آقا کی صدا سن کے اسے ہوش جو آیا، گردن کے تلے زانوئے شبیر کو پایا۔ آنکھوں سے کفے پائے مبارک کو لگایا، اکبر کی طرف جوڑ کے ہاتھوں کو سنایا۔ کچھ اپنے نمک خار پہ ایسا نہیں کرتے، حضرت پہ اٹھا کے مجھے قربان نہیں کرتے۔ للہ میرے واسطے آنسو نہ بہاؤ، شہزادہ عالم میرے کام اس گھڑی آؤ۔ محبوب خدا آئے ہیں خادم کو اٹھاؤ، حیدر یہ کھڑے ہیں مجھے قدموں پہ گراؤ۔
بوئے حسن سبز کبا آتی ہے مجھ کو، فریاد کی زہرا کی صدا آتی ہے مجھ کو، یہ کہتے ہی بس گلشن دنیا سے سدھارے، نکلی رہی ہونٹوں پہ زباں پیاس کے مارے، بازو کو ہلا کر شہ مظلوم پکارے، چھوڑا ہمیں اے یار وفادار ہمارے، ہم رہ گئے تم ہم سے دغا کر گئے بھائی، صدقے ابھی ہوتے تھے ابھی مر گئے بھائی۔